میری داستان قسط نمبر 38۔ آج علیشا نے بہت پیار سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جنت علیشا کے پاس موجود تھی جو مسکرا رہی تھی۔ کبیر اور الطاف صاحب ملنے آئے تھے۔ الطاف صاحب تو دیکھ کر چلے گئے لیکن کبیر یہیں رک گیا کیونکہ جنت موجود تھی۔ علیشا نے کبیر کو اوپر اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا کیونکہ وہ نیچے کھڑا تھا، تو وہ اوپر علیشا کے ساتھ بیٹھ گیا اور خاموشی سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ کبیر نے جنت کو مخاطب کر کے پوچھا۔ پتہ نہیں میری جان، علیشا اور روحان نے جو سوچا ہوگا وہی رکھیں گے، جنت نے مسکرا کر کہا۔ سمیر، علیشا نے ایک دم کہا۔ جنت، سمیر تمہارے بھائی کا نام ہے، ہانی اور کبیر کے بابا کا نام ہے، وہ کیسے اسے سمیر بلائیں گے؟ کوئی اور رکھو۔ لیکن آپی سمیر نے خود کہا تھا اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ اٹس اوکے، ہم سمیر بلا لیں گے، کبیر نے مسکرا کر کہا تو جنت خاموش ہو گئی۔ جنت گھر میں داخل ہوئی تو کچن سے اسے آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ کچن کی طرف بڑھی جہاں زوار، ہانی اور عمر کچھ بنا رہے تھے اور پورا کچن پھیلا ہوا تھا۔ جنت کو کچن کی حالت دیکھ کے غصہ آیا۔ جب کھانا بنا لو نا تو کچن صاف کر کے باہر نکلنا، ورنہ تم تینوں کو میں کمروں میں نہیں جانے دوں گی۔ تو تینوں نے مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ میری ماما بہت اچھی ہے، وہ خود کر لے گی، ہمیں نہیں کرنے دے گی، عمر نے شرارت سے کہا۔ ہانی تو ابھی بچی ہے، وہ کیسے کام کرے گی، ہانی نے آہستہ سے کہا۔ بیوی، میں تمہاری مدد کروں گا لیکن صاف تم کرنا۔ نکل جاؤ تینوں کچن سے، میں خود سنبھال لوں گی۔ جنت نے بیگ ٹیبل پہ پٹخا اور خود کچن میں آ گئی۔ ایسے کیسے نکل جائیں، اب تک ہم نے محنت کی ہے، ہانی نے فوراً سے جواب دیا۔ ہانی، کہیں تم انشا کے ساتھ تو نہیں رہتی نا، عمر نے تسلی چاہی۔ وہ پہلے نہیں بولتی تھی لیکن اب بولنا شروع ہو گئی۔ وہ تو میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے، ہانی نے ایک دم کہا۔ اور تمہیں پتہ ہے عمر، وہ مجھے بتاتی ہے کیسے ماما کو تنگ کرنا ہے، ہانی نے سرگوشی والے انداز میں کہا لیکن جنت نے پھر بھی سن لیا۔ یہ انشو میرے ہاتھوں سے پٹے گی، جنت نے غصے سے کہا۔ بیوی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بیٹی کو ٹرین کر رہی ہے، زوار نے مسکرا کر کہا۔ میری بیٹی معصوم ہی اچھی ہے، جنت نے تنگ کر کہا۔ زوار زور سے ہنسا۔ اپنی فرینڈ سے کہہ دو میری بیٹی سے دور رہے، جنت نے عمر کو وارن کیا۔ ماما، وہ میری فرینڈ نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے، عمر نے اداسی سے کہا۔ تو زوار نے پیچھے مڑ کے عمر کی طرف دیکھا۔ کیوں بات نہیں کرتی، جنت نے حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، عمر نے کہا اور زوار نے کھانا بنا لیا تو وہ آرام سے کچن صاف کر رہا تھا جو کہ جنت محسوس نہ کر سکی۔ جنت، تم باہر لان میں دسترخوان لگاؤ، آج ہم باہر کھائیں گے، زوار نے جنت کو مخاطب کیا لیکن جنت ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ماما، آپ ٹھیک ہو، عمر نے جنت کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جانو، میں ٹھیک ہوں۔ ماما، علیشا ہانی کا بیبی کیسا تھا، اچانک عمر نے پوچھا۔ بہت کیوٹ تھا، جنت نے مسکرا کر کہا۔ ماما، میں بچپن میں بیبی جتنا کیوٹ تھا، تو جنت نے زوار کی طرف دیکھا اور اس پل زوار نے جنت کی طرف دیکھا اور جنت نے دکھ سے گردن ہلائی لیکن پھر عمر پہ نظر پڑی جو جواب جاننا چاہتا تھا۔ بہت زیادہ پیارے تھے، میں نے جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ خدا نے بہت فارغ وقت میں میرے بیٹے کو بنایا ہے، جنت نے عمر کی توڑی چومتے ہوئے کہا۔ وہ زیادہ تر عمر کی توڑی ہی چومتی تھی۔ اور پھر مجھے ماما، ہانی نے جنت کے ٹانگوں کے ساتھ آ کر پوچھا۔ تم تو سب سے خوبصورت ہو، عمر جلدی سے بولا۔ تو ہانی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور جنت نے ہانی کو اپنی ٹانگوں پہ اٹھا کر بٹھا لیا۔ ماما، کھانا کب بنے گا، ہانی نے اچانک زوار کو مخاطب کیا تو جنت نے چونک کر ہانی کی طرف دیکھا اور زوار کی طرف دیکھا۔
میری جان کھانا بن گیا ہے، کچن بھی صاف ہو چکا ہے، اب لگانا ہے اور میں یہی لگا رہا ہوں، یہی کھائیں گے سب۔ اوکے۔ اور پھر خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ میرب، یہ لو نا بیٹا، تم کیوں اتنا کم کھا رہی ہو؟ پہلے اتنا کمزور ہو گئی ہو، مورے نے میرب کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ ماما بس میرا پیٹ فل ہو چکا ہے، اب مزید نہ ڈالیں، میرب نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا تم نے کھایا ہی کیا ہے؟ بہت کھا لیا ماما، میرب نے تکے تکے لہجے میں کہا۔ میرب، میں نے اور مورے نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اچانک ترین خان کی آواز گونجی اور میرب کو لگا کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہے، تو اس نے چونک کر ترین خان کی طرف دیکھا۔ بابا پھر سے بولے، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور بہت جلد وہ لوگ رخصتی کی ڈیٹ لینے آئیں گے۔ بابا میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میرب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ بیٹیوں کی شادی کم عمر میں ہو جائے اچھا ہے، اور میں اب تک گیا ہوں، تمہاری فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر میں اور تمہاری ماں حج کرنے جائیں گے۔ بابا اب حج کرنے چلے جاؤ۔ ایسے کیسے حج کرنے چلے جائیں جب گھر میں ایک فرض ہمارا موجود ہو؟ ترین خان نے کہا۔ آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے میری شادی کا کیا؟ میری جان، ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ مورے نے پیار سے پوچھا۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اچانک ترین خان نے پوچھا۔ نہیں بابا، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور آپ ان لوگوں کو بلا لو، میرب جلدی سے بولی۔ جیتی رہے میری دھی، ترین خان نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا، تو میرب نے ماں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے میرب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرب، جو میرا دل کہہ رہا ہے کیا وہ سچ تو نہیں ہے؟ مورے نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ ماما آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ میرب نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ کہیں تم اس لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ ماما کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف اس سے نفرت ہے اور کچھ نہیں، میرب نے اعتماد سے کہا۔ میرب، گھر کا پتا جو ہلتا ہے نا، تو ایک ماں کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ چھپتا نہیں ہے، مورے نے کہا۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے، میرب نے کہا۔ چلو خدا کرے ایسا کچھ نہ ہو، اور اب جو لڑکے سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، خدا کرے تمہیں خوش رکھے، اور تمہاری خوشیاں اللہ ہمیں دکھائے، آمین، میرب نے بھاری دل سے کہا اور اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ جنت نے بل پاس کر دیا، اور اس بل پاس کرنے کے بعد بہت سی بڑی پارٹیوں نے مخالفت کی، لیکن وہ کھلم کھلا مخالفت نہ کر سکے، اور بہت سی عوام بہت خوش تھی کہ چلو کسی کو تو قبائلی علاقوں کا خیال آیا۔ میرب نے بھی خبروں میں سن لیا، اور اس نے تھینک یو کا جنت کو میسج کیا۔ جنت نے ویلکم کا رپلائی کر دیا۔ میرب پرسکون ہو گئی۔ زوار چھت پہ موجود تھا۔ اس نے ایک پل اپنی زندگی پہ نظر دوڑائی تو اسے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ لڑکی کو استعمال کیا۔ اس نے پلوشا اور جنت کا کمپیریزن کیا۔ ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا، اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کے ایک تھی، لیکن شاید جنت زیادہ زوار کو عزیز تھی۔ جنت کے بغیر شاید وہ آگے بڑھ سکتا۔ اسے پیچھے قدموں کی چپ محسوس ہوئی تو وہ پیچھے مڑا۔ جنت تھی۔ جنت بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جنت نے زوار کو خیالوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں سوچ رہا ہوں، زوار نے آگے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنی خوش نصیب نہیں ہوں، جنت نے دکھ سے کہا۔ جنت مجھے معاف کر دو، زوار نے ایک دم کہا۔ زوار، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کل میرا انٹرویو ہے۔ میں نے بل پاس کیا تھا، اس کی وجہ سے انٹرویوز کے لیے بہت زور دیا جا رہا ہے۔ میں تھک گئی ہوں منع کر کے، لیکن کل دوں گی۔ اوکے، کیا میں نے ساتھ چلنا ہے؟ زوار نے پوچھا۔ نہیں، میں فیملی کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی ہوں، صرف تمہاری اجازت چاہیے۔
میری طرف سے اجازت ہے، اور جنت اندر کی طرف بڑھ گئی، لیکن زوار چھت پہ موجود رہا۔